عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص بات یہ تھی کہ دین سمجھنے کا جو مزاج تھا، جو فہم تھا اور جو صلاحیت تھی، وہ اپنی مثال آپ تھی. اور احادیث میں بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے. صحیح بخاری کا ایک واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب بیان کیا کہ مجھ پر میری امت کو پیش کیا گیا. میں کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ قمیض پہنے ہوئے ہیں، کسی کی قمیص یہاں تک ہے، کسی کی اور نیچے، کسی کی اور نیچے، یہاں تک کہ میں نے عمر بن خطاب کو دیکھا کہ ان کی قمیص اتنی لمبی ہے کہ رگڑ کر چل رہے ہیں. لوگوں نے خواب کی تعبیر معلوم کی تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اس سے مراد علم ہے، اس سے مراد دین کا فہم ہے. یعنی میرے بعد اس امت میں اگر کسی کو یہ صلاحیت حاصل ہوگی تو عمر بن خطاب کو. اور ایک اور واقعہ دودھ والا مشہور واقعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ کے لیے دودھ پیش کیا گیا، آپ اتنا پیے کہ سیراب ہو گئے، عمر بن خطاب کو دے دیے انہوں نے، یہاں تک کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ وہ دودھ ناخنوں سے جاری ہونے لگا. جب خواب کی تعبیر معلوم کی گئی تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اس سے مراد دین کا گہرا علم ہے. یعنی میرے بعد اس امت میں اگر کسی کو دین کا گہرا علم ہوگا، فہم ہوگا، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا مشورہ بڑا پسند آتا. آپ جو بھی مشورہ دیتے دین کے حوالے سے، اللہ کے نبی اس کو ترجیح دیا کرتے تھے. صحیح بخاری کا ایک واقعہ، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے. کافی لمبا وقفہ ہو گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تلاش کرتے ہوئے گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک باغیچے میں بیٹھے ہیں. کہا اللہ کے نبی آپ یہاں، ہم لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے اپنی دونوں جوتیاں دی، کہا یہ لو جاؤ اور جو بھی ملے اس کو یہ بشارت، یہ خوشخبری سنا دو کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اس کے لیے جنت ہے، جنت کی بشارت ہے. اچھا، جوتیاں اس لیے تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ بات اپنی طرف سے نہیں بلکہ نبی کے پاس سے آ رہے ہیں. جو بھی جس سے بھی ملاقات ہو رہی ہے بشارت، یہ خوشخبری سنا رہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سنا دیا، ان کو غصہ آ گیا. حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے مار بھی دیا. جب اللہ کے نبی کے پاس یہ بات آئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا واقعی آپ نے بھیجا تھا، آپ نے ایسا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں. عمر بن خطاب نے کہا کہ اللہ کے نبی میری رائے یہ ہے کہ لوگوں میں اس طرح اعلان نہ کریں. اللہ کے نبی میرا مشورہ یہ ہے کہ لوگوں میں اس طرح اعلان نہ کریں، لوگوں کو عمل کرنے دیں. اللہ کے نبی کو یہ مشورہ اتنا پسند، آپ نے خلہم یعملون، جی بہت اچھا، لوگوں کو عمل کرنے دیا جائے، لوگوں کو عمل کرنے دیا جائے. آپ دیکھیں قرآن کی کتنی آیتیں ایسی ہیں کہ عمر بن خطاب کی جو رائے تھی اللہ نے باقاعدہ آیت نازل فرما دی. اللہ نے باقاعدہ آیت نازل فرما دی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیا جائے. اللہ نے آیت نازل فرما دی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. غزوہ بدر میں جتنے لوگ قیدی بنا کر لائے گئے تھے، اللہ کے نبی نے مشورہ کیا. عمر بن خطاب نے کہا کہ اللہ کے نبی میری رائے یہ ہے ان کی گردن مار دی جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، مسلمانوں کی حالت اچھی نہیں ہے، کام آئے گا. اس موقع سے اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کا جو مشورہ تھا اس کے مطابق فیصلہ کیا. لیکن آسمان سے آنے والی وحی نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کی تائید فرمائی. یہ ہمارے یہاں جو پردہ ہے، خواتین حجاب کرتی، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نبی ہیں، ہر طرح کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ پردہ کریں. وہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، جن کو بھی مانگنا ہو پردے کی پیچھے سے مانگیں، پردہ ہونا چاہیے، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. اللہ نے آیت نازل فرما دی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. آپ دیکھیں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، جب مر گیا اس کے لڑکے جو صاحب الایمان تھے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، میری خواہش یہ ہے کہ آپ اپنی قمیص دے دیں تاکہ اس میں کفنا دوں.
اور اللہ کے نبی میری خواہش یہ ہے کہ آپ نماز جنازہ پڑھا دیں، اللہ سے استغفار کر دیں۔ اللہ کے نبی آگے بڑھتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے کھینچتے ہیں، نہیں اللہ کے نبی، اللہ نے اس سے منع کیا ہے، ایسا نہ کریں، نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے اجتہاد کیا کہ اللہ نے کہا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، کہ آپ استغفار نہ کریں یا نہ کریں، 70 مرتبہ سے زیادہ کریں، اللہ معاف کرنے والا نہیں، میں 70 مرتبہ سے زیادہ کروں گا، ہو سکتا اللہ عذاب میں تخفیف کر دے، اللہ نے منع نہیں کیا ہے۔ بہرحال نماز جنازہ پڑھا دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے آیت نازل وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، خبردار اللہ کے نبی، آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھائیں، ایسے لوگوں کی استغفار۔ تو کئی ایک واقعات آپ دیکھیں کہ اللہ نے باقاعدہ قرآن میں آیت نازل فرمائی۔ یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے، یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ عمر بن خطاب کی جو رائے ہے، جو مشورہ ہے، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آیت نازل فرما دی۔ وہ آیتیں آج بھی پڑھی جاتی، قیامت تک پڑھی، اور اس کے مطابق عمل کیا جاتا رہے گا۔ یہ کتنے بڑے شرف کی بات۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔